العالمین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ آج ہماری چھٹی کلاس ہے اور آج ہم اللہ تعالیٰ کے ارادے کے بارے میں پڑھیں گے۔ ہم نے پچھلی کلاس کے اندر اس آیت کی تلاوت کی تھی کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَنُؤْمِنُ بِأَنَّهُ تَعَالَى فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ، کہ ہم اس بات پر ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو چاہتا ہے، جو ارادہ کرتا ہے وہ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک اللہ تعالیٰ کا ارادہ کونیہ ہے، دوسرا ارادہ شرعیہ ہے۔ ارادہ کونیہ کیا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا وہ ارادہ ہے جو لازمی طور پر ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا پسندیدہ ہونا ضروری نہیں ہے، اور یہ اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے کہ وہ کام لازمی طور پر ہوتا ہے، یعنی لازمی نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو وہ کام پسند ہو، لیکن اس کی حکمت ہے اور اس کی حکمت کے شان وہ کام لازمی طور پر ہو کر رہتا ہے۔ اس طرح صاحب کتاب بطور دلیل ایک آیت لے کر آ رہے ہیں کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا اقْتَتَلُوا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، کہ اگر اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی تو وہ لوگ آپس میں خون ریزی نہ کرتے، لیکن اللہ تعالیٰ جو ارادہ کر لیتا ہے کر گزرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات جو فیصلہ فرماتی ہے، جو معاملہ فرماتی ہے، وہ جو فیصلہ فرماتی ہے وہ معاملہ اسی طرح ہی ہوتا ہے۔ اب خواہ اللہ تعالیٰ کو وہ معاملہ پسند ہو یا ناپسند ہو، لیکن وہ معاملہ ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے جو ارادے کی پہلی قسم ارادہ کونی ہے۔ اگر میں بات کو آسان کروں کہ اللہ کا وہ ارادہ جو لازمی طور پر واقع ہوتا ہے، خواہ وہ معاملہ اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو۔ جس طرح اس آیت کے اندر قتل کا ذکر کہ اگر یہ قتل والا معاملہ اگر اللہ چاہتا تو نہ ہوتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی کہ وہ معاملہ ہوا۔ اس طرح اور بہت سارے امور ہمارے سامنے ہے کہ انسان بہت سی خرابیوں کے اندر یا بہت سے امور کے اندر یا انسان عذاب سے دوچار ہو جاتا ہے۔ بہت سارے امور ہمارے سامنے ایسے آتے ہیں اس کے پیچھے اللہ کی حکمت، اللہ کی مشیت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کا ایسا فیصلہ جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے ہاں ناپسندیدہ بھی ہو لیکن وہ کام ہو کر رہتا ہے، تو یہ ارادہ کونیہ کہلاتا ہے۔ اسی طریقے سے ارادہ شرعیہ یہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دوسری قسم ہے، جس کا واقع ہونا لازمی نہیں ہے لیکن یہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہوتا ہے۔ ارادہ کونیہ کے اندر وہ معاملہ اللہ کے ہاں پسندیدہ نہیں ہوتا لیکن وہ وقوع پذیر اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، جبکہ ارادہ شرعیہ کے اندر اس کا وقوع پذیر ہونا ضروری نہیں ہے لیکن اللہ کے ہاں وہ پسندیدہ ہوتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَاللَّهُ يُرِيدُ أَن يَتُوبَ عَلَيْكُمْ، کہ اللہ تو یہ چاہتا ہے کہ تمہاری توبہ کو قبول فرمائے۔ تو اللہ تو یہ چاہتا ہے لیکن انسان توبہ کرنے والا بھی تو ہو۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادے کی دو قسمیں ہیں، ایک معاملہ یہ کہ وہ لازمی طور پہ ہوتا ہے خواہ اللہ تعالیٰ کو وہ پسند نہ ہو، اور دوسرا معاملہ یہ ہے کہ ارادہ شرعیہ کہ وہ معاملہ اللہ کو پسند ہوتا ہے لیکن لازمی نہیں ہے کہ وہ معاملہ اس طرح ہو۔ اچھا، اب یہ جو تقسیم بنیادی طور پہ کی گئی ہے، صاحب کتاب کی بات کو بھی میں آپ کے سامنے رکھ کر اس بات کو سمجھاتا ہوں کہ صاحب کتاب آگے لکھ رہے ہیں کہ ہمارا اس پر یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کونی و شرعی مراد اس کی حکمت کے تابع ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ جس چیز کو پیدا کرنے کا ارادہ کرے یا جس چیز کے ذریعے مخلوق سے شرعاً کسی عبادت کا تقاضا کرے، اس میں ضرور کوئی حکمت ہوتی ہے اور حکمت کے مطابق وجود میں آتی ہے، چاہے اس حکمت کو ہماری عقل سمجھ سکے یا نہ سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم کے اندر فرمان ہے الیس اللہ باحکم الحاکمین، کہ کیا اللہ تعالیٰ حاکموں میں سے بہترین حاکم نہیں ہے؟ اور آگے ایک اور مقام پر سورہ مائدہ میں ومن احسن من اللہ حکما لقوم یوقنون، کہ جو قوم یقین و ایمان رکھتی ہو اس کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کس کا ہو سکتا ہے۔ اب یہ بات ذرا سمجھنے کی ہے جو ہم نے ارادے کی ایک تفصیل آپ کے سامنے رکھی، اس تناظر کے اندر دیکھیں ہمارے یہاں پر ملحدانہ ایک اشکال پیش کیا جاتا ہے کہ دیکھیں جی
اللہ اگر اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے تو جی غزہ کے اندر بچے کیوں مر رہے ہیں، یا افریقہ کے اندر لوگ بھوک سے کیوں مر رہے ہیں، یا اس طرح جو قتل و غارت ہے، یا اس طرح کے بہت سارے امور ہیں یہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اللہ تو اپنے بندوں پر رحیم ہے، اور وہ ایک انسانی جو احساسات ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی ذات مبارکہ کے اوپر تھوپنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات وہ رب العالمین ہے، اور زمین کے امور کو بہتر انداز کے اندر کس طرح چلانا ہے وہ ذات جانتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہر معاملے میں جو بظاہر ہماری نظر کے اندر ایک خرابی ہے، ایک نقصان ہے، اس کے پیچھے اس کی حکمت جڑی ہوتی ہے کہ اگر ہم مزید سمجھنا چاہیں تو ایک مرض ہے، اس مرض کے اندر ایک شخص مرتا ہے تو پھر اس کے نتیجے کے اندر اس کا علاج سامنے آتا ہے، ایک ٹریفک حادثہ پیش آتا ہے تو اس کے نتیجے کے اندر ایک ٹریفک رول بن جاتا ہے جس کی وجہ سے باقی تمام لوگوں کے لیے آسانی ہو جاتی ہے، یا اس طرح اور بہت سے حادثات یا بہت سے ایسے عوامل پیش آتے ہیں جو لوگوں کے لیے ایک ایسی عبرت بن جاتے ہیں کہ وہ ان سے بچاؤ کے لیے یا ان سے اپنے دامن کو محفوظ کرنے کے لیے وہ تدابیر اپناتے ہیں۔ تو انسان اپنے ان حادثات، ان مشکلات سے سیکھتا ہے، زندگی کو بہتر بناتا ہے، دوسرے لوگوں کے لیے وہ خیر کا باعث بنتا ہے۔ تو یہ جو امور ہیں اللہ تعالیٰ کی حکمت انسان کے سامنے کبھی آشکار ہو جاتی ہے اور کبھی نہیں بھی ہوتی۔ یاد رکھیں ہمارا ایمان اس بات پر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ احکم الحاکمین ہے، اس کا فیصلہ بہترین ہے، اس کے تمام امور کامل ہیں۔ ہماری عقل کے اندر کوئی بات آ رہی ہے یا نہیں آ رہی، یہ ہمارا قصور ہے، یہ ہمارے فہم کی کمی ہے، ہمارے فہم کا نقص ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فیصلوں کے اندر کوئی نقص نہیں ہے۔ تو بظاہر کوئی ہمیں خرابی نظر آ رہی ہے، اس کے پیچھے اللہ کی حکمت موجود ہے، اور وہ حکمت مختلف صورتوں کے اندر ہمارے سامنے کبھی آشکار ہو بھی سکتی ہے، اور اگر نہیں بھی ہوتی تو ہمارا ایمان ہے کہ وہ فیصلہ حکمت پر مبنی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اس ارادے کے حوالے سے ہمارا جب ایک تصور واضح ہوگا تو ہم اس ملحدانہ اشکال کا شکار نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ کی جو تصور محبت ہے ہم اس کو صحیح انداز کے اندر سمجھنے والے ہوں گے انشاءاللہ۔ اسی طریقے سے ہم جو ہے وہ بات کو آگے لے کے چلتے ہیں۔ میں نے اللہ تعالیٰ کی صفت محبت کا آپ کے سامنے ذکر کیا ہے، تو وہی بات اچھا جی، اللہ تعالیٰ کی صفت محبت پر ہم جب بات کریں تو یہ بات ہمارے ذہن میں ہو کہ وَنُؤْمِنُ بِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يُحِبُّ أَوْلِيَاءَهُ وَهُمْ يُحِبُّونَهُ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ سورہ آل عمران۔ کہ بات یہ ہے کہ ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے ولیوں سے، اپنے اولیاء سے، اپنے دوستوں سے محبت فرماتا ہے، اور وہ بھی اللہ کی ذات سے محبت اور عقیدت رکھتے ہیں۔ اللہ بھی محبت فرماتا ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرتے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کا فرمان کہ اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیجئے اگر تم اللہ تعالیٰ سے محبت کے دعوے دار ہو تو تم میری پیروی کرو، اس کے نتیجے میں اللہ تم سے محبت کرے گا۔ مجھے اس آیت پر ایک واقعہ یاد آیا کہ ہم جو ہے وہ ایک دفعہ ایک پادری صاحب تھے، مطلب ایک تو ہمارے یہاں ایک مقامی پادری صاحب ہیں، تو انہوں نے ہمیں ملاقات کے لیے بلوایا۔ ایک امریکہ کے پادری تھے، تو انہوں نے 2 سال انڈیا کے اندر دہلی شہر کے اندر مشنری کے طور پر، تبلیغی طور پر انہوں نے کام کیا، اور اس کے بعد پھر وہ پاکستان آ گئے۔ تو اردو زبان ان کو آتی تھی، اس کے علاوہ کئی زبانیں آتی تھیں ان کو، تو انڈیا میں انہوں نے اردو زبان سیکھی تھی۔ پھر وہ 1 سال سے پاکستان کے اندر تھے، تو جب ان سے ہماری ملاقات ہوئی تو ان کا ایک انداز ہوتا ہے کہ شروع کے اندر وہ آپ سے حال احوال لیتے ہیں، پھر اس کے بعد وہ آہستہ آہستہ اپنی مسیحیت کی دعوت دینا شروع کرتے ہیں، اور اگر تھوڑا سا مزید گفتگو آگے چلے تو وہ 3 نمبر پر اسلام پر اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک ان کا طریقہ واردات ہے۔ تو کیا ہوا کہ جب ہم بیٹھے ہیں تو ان سے حال احوال، جی پاکستان کے حالات، امریکہ کے حالات، انڈیا کا سفر کیسا رہا، جو ہے وہ بات چیت ان سے ہوتی رہی۔
اس کے بعد دوسرے مرحلے کے اندر انہوں نے مسیحیت اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی تعریفیں شروع کی، تو ہم وہاں پر جو ہے وہ ان کی بات کو سنتے رہے۔ اب جب تیسرے مرحلے کے اندر وہ داخل ہوئے کہ انہوں نے اسلام کے خلاف اعتراضات کا سلسلہ شروع کیا، تو پہلا اعتراض انہوں نے یہ داغ دیا اسلام کے حوالے سے کہ جی میں نے قرآن کو، پادری صاحب کہنے لگے کہ میں نے قرآن کو جو ہے وہ 2 مرتبہ پڑھا ہے، اور قرآن کے اندر کہیں بھی مجھے اللہ تعالیٰ کی محبت کا حصول، بھائی اللہ تعالیٰ کی محبت کیسے حاصل ہوگی، اور دوسرے نمبر کے اوپر گناہ کی معافی کس طرح ہوگی، یہ دونوں چیزیں کس طرح آسانی سے مل سکتی ہیں، یہ کوئی مجھے ابھی تک قرآن کے اندر نہیں نظر آیا۔ کوئی آسان بولا کہ اگر کہیں ہے تو وہ بڑا کوئی کمپلیکیٹڈ ہے، کہیں کسی ایک لائن کے اندر بڑی آسانی کے ساتھ یہ بات کہیں نہیں ملتی مجھے، میں نے 2 دفعہ پڑھا ہے۔ اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ یہ آیت میرے ذہن میں فوراً آئی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو میں نے جو ہے قرآن مجید کی اس آیت کو کھولا اور میں نے انگریزی ترجمے کے ساتھ اس کے سامنے رکھ دیا۔ تو آپ یقین جانیے کہ وہ پادری صاحب جب اس آیت کو دیکھ رہے تھے تو وہ 2 منٹ تک بالکل خاموش رہے۔ تو جب وہ 2 منٹ تک خاموش رہے تو جو مقامی پادری جو ملوانے کے لیے لائے تھے وہ خود پریشان ہو گئے کہ بھائی اب کیا کیا جائے، کیونکہ مسیحیت کے اندر محبت کا اور اس کے ساتھ گناہ کی معافی کا ایک اپنا ایک تصور ہے۔ تو جب وہ مقامی پادری پریشان ہوئے تو بہرحال وہ بھی جب اس آیت کو دیکھ کر دنگ رہ گئے۔ میں نے کہا یہ آیت اپنی ذات میں بالکل واضح ہے، کس انداز کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرما دیا قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ کے بعد اس قدر آسان کہ اگر تم اللہ تعالیٰ کی محبت چاہتے ہو تو تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تم نے رسول اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی ہے، تمہیں اس کے نتیجے میں اللہ کی محبت حاصل ہوگی، اور صرف محبت ہی حاصل نہیں ہو رہی، آگے کیا فرمایا یغفر لکم ذنوبکم، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ تو مطلب اس آیت میں پہلا تک جو ان کا سوال تھا کہ اللہ کی محبت کیسے حاصل ہوتی ہے، اور دوسرے نمبر پر ان کا اعتراض کہ جی گناہ کی معافی کیسے ہوتی ہے، تو اس آیت میں دونوں چیزوں کا جواب آ گیا، اور یہ کب ملتی ہے فاتبعونی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے ساتھ۔ تو آپ یقین جانیے کہ وہ جو ہے شش و پنج کے اندر ششدر رہ گئے اور حیرت زدہ رہ گئے، اور اس کا کوئی جواب وہ نہیں دے پائے۔ تو ہم نے یہی کہا کہ آپ نے 2 دفعہ پڑھا ہے، آپ جا کے تیسری دفعہ پڑھیں، انشاءاللہ آپ کو اور بہت ساری چیزیں قرآن حکیم کے اندر مل جائے گی۔ تو بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ولیوں سے محبت کرتی ہے، اور آگے جو آیت مصنف لے کر آئے ہیں کہ فَسَوْفَ يَأْتِي اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ، کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو لے آئے گا جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے محبت کرنے والی ہے اور وہ بھی اللہ سے محبت کرنے والے ہیں۔ قرآن حکیم میں اللہ کا فرمان وَاللَّهُ يُحِبُّ الصَّابِرِينَ، اللہ صبر کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم کے اندر وَأَقْسِطُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ، کہ لوگوں انصاف کرو، اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ ایک اور آیت وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، کہ لوگوں اچھے کام کرو، بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ تو یہاں پر ہم جو ہے وہ آج کی کلاس کو انشاءاللہ ختم کرتے ہیں۔ ہم جو ہے وہ اگلی کلاس کے اندر اپنی گفتگو کو آگے چلائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو کما حقہ عقیدہ توحید سمجھنے کی توفیق بخشے، آمین و معین علی الفلاح۔